الحمد للہ وسلام علی عبادہ الصالحین۔ کچھ مسائل تھے۔ کیا آدھی آستین والا ٹی شرٹ یا شرٹ اسی طرح بنیان پہن کر نماز صحیح ہوں گی؟ ٹی شرٹ پہن کر بنیان جو آدھی پہنتے ہیں، ہاف جو بنیان رہتی ہے، فل بنیان جو رہتی ہے آدھی ہاتھ والی، تو اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بنیان ہے، نصف آستین والی شرٹ یا پینٹ شرٹ پہن کر جو نماز پڑھی جائیں گی وہ صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹی شرٹ پہن کے یا بنیان پہن کے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز تو اس کی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز کے لیے سطر کتنا ضروری ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنا، یہ سطر ہمارا فرض ہے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، مونڈے پر کوئی چیز نہ ہو، کھلا بدن بالکل نہ پڑے بلکہ مونڈے پر کوئی چیز ہو، اس کی آدمی کوشش کرے۔ البتہ ہاتھ بھی اس کی چھوٹ جائے، مکمل ہاتھ بھی چھوٹ جائے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ ایسا شرٹ لے جس کی آستین مکمل ہو، یہاں تک ہو۔ اس طرح ٹی شرٹ بھی ایسا فل لے جس میں اس کی آستین بھی کھل جائے، اس کی آستین کیا ہو جائے؟ مکمل چھپ جائے، مکمل ہاتھ پورے آستین والا ہو، اس کا ٹی شرٹ بھی پورے آستین والا ہو، اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے، وضو میں کسی نے آستین کو اوپر کیا ہے، تو نماز جب شروع کرے گا تو ہلکی معمولی سے حرکت کے ساتھ اس کو کیا کرے؟ نیچے کرے۔ یہ نہیں کہ پوری نماز اس کی مکمل ہو رہی ہے اور اس کے آستین اوپر ہی چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ نماز کے اندر مکمل ہاتھوں کا ڈھانپنا یہ افضل اور بہتر ہے، اس کی کوشش کریں۔ اس لیے شرٹ یا بنیان یا جو بھی ٹی شرٹ ہے تو مکمل آستین والا ہو، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، ورنہ نفس نماز تو صحیح ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ آج کل کی پھٹی ہوئی جینس پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو پھٹی ہوئی جینس رہتی ہے تو وہ اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ وہ سطر چھپائے، یعنی مرد پر واجب ہے کہ اتنا کپڑا پہنے کہ جس سے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ چھپا رہے۔ البتہ جسم کے دیگر اعضاء کو چھپانا سنت ہے۔ عورتوں پر واجب ہے کہ نماز کے علاوہ اجنبی مردوں کی موجودگی میں اپنا مکمل جسم چھپائے رکھیں اور نماز میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ مکمل جسم چھپائے۔ نیز دونوں کے سطر میں یہ بھی واجب ہے کہ کپڑا ایسا ہو جو جسم کی رنگت کو چھپانے والا ہو، لہذا ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے سطر نظر آتا ہو، کپڑے کے باریک اور پتلے ہونے کی وجہ سے یا کپڑے کے پھٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کپڑا پہن کر پڑھی جانے والی نماز درست نہیں ہوں گی اور لازماً گناہ ہوگا، لہذا سوال میں مذکور جینس پینٹ کے پھٹے ہوئے ہونے کی حالت میں جس نوعیت کی ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر گھٹنے کے اوپر پھٹی ہوں گی تو گناہ بھی ہوگا اور نماز بھی صحیح نہیں ہوں گی، اور گھٹنے کے نیچے پھٹی ہوئی ہوں گی تو اس سے نماز کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن ایسا کپڑا پہننا خلاف سنت ہے۔ سیرت و سوانح کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو پھٹی ہوئی حالت میں نہیں پہنتے تھے بلکہ پیون لگا کر پہنا کرتے تھے۔ صحابہ کا معمول، عمر کا معمول ہم سنتے ہیں کہ 10-10 12-12 پیون ان کے بدن پر لگتے تھے، پھٹے ہوئے حالت میں نہیں لگتے تھے، لہذا جب کپڑا پھٹ جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کو پیون لگایا جائے، کپا لگایا جائے، اور اسی حالت میں نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اگر ٹی شرٹ پر کسی جاندار کی فوٹو ہو تو کیا نماز درست ہوگی؟ جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز درست ہو جائیں گی۔ ایسا جاندار کا فوٹو جس میں اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، چہرے کے اندر اس کی آنکھیں ہیں، اس کی سمجھ لیجیے کہ اس کا ناک منہ پورا بنا ہوا ہے، تو ایسے جاندار کی تصویر کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ، جس کے اندر بھی جان ہے، کبھی شیر کا ہے، کبھی کسی میں پرندے کا فوٹو رہتا ہے، تو اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے، اور ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے پر نماز ہوں گی یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال ہے، نماز کے لیے اللہ رب العزت نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور خوبصورت کپڑے پہننا بھی زینت میں داخل ہے، اس لیے فقہاء کرام نے آدمی کے لیے نماز پڑھتے وقت خوبصورت کپڑے پہننے کو مسنون قرار دیا ہے، لہذا مسجد جاتے وقت خوبصورت
اور شرعی لباس پہن کر جائیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدمی کے لیے نماز پڑھتے وقت ہر ایسی چیز اختیار کرنا مکروہ ہے جس سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو اور نماز سے خشوع ختم ہو جاتا ہو. ارے بھائی یہ بات معلوم ہے کہ تصویر والے کپڑے ممنوع ہونے کے ساتھ خود اس آدمی کی تو کیا بلکہ دوسروں کی نماز میں بھی خلل ڈالنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھے تو نماز درست ہو جائیں گی، البتہ ثواب مکمل نہیں ملے گا. المجموع. ایک ہے کہ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم، اور ایک ہے تصویر والے کپڑے پہننا. لہذا تصویر والے کپڑے پہننا حرام ہے. تصویر والے کپڑے جس میں جاندار کی فوٹو لگی ہوئی ہے ایسے کپڑے پہننا حرام ہے، گناہ ہے. اور نفس وہ کپڑے اگر کوئی پہنتا ہے جس میں تصویر لگی ہوئی ہے، جس کے اندر شکل ہے، جس میں چہرہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے. اسی طرح جاندار کے علاوہ ایسے کپڑے رہتے ہیں جس میں مستقل پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے. ٹی شرٹ ہے تو بھائی کس کا ٹی شرٹ ہے، کس کے نام کا ٹی شرٹ ہے، تو پیچھے والا پڑھتے رہتا ہے، اس کا نام بڑا اور نماز کے اندر پڑھتے رہتا ہے. تو یہ ایسے کپڑے جس سے دوسرے کی نماز کے اندر بھی کیا ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے. ایسے ٹی شرٹ، ایسی کوئی بھی چیز اور ایسے ڈیزائن بنانا کہ جس سے دوسرے کی بھی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے، یا خود آدمی نمازی کا دھیان اس میں چلا جائے اور نماز سے دھیان ہٹ جائے، تو ایسے کپڑے پہننا بھی نماز کے لیے مکروہ ہے. اور جس میں باقاعدہ فوٹو ہے تو وہ کپڑے پہننا تو گناہ ہے، حرام ہے. اور کبھی ایسی فوٹو رہتی ہے جیسے شیر کا فوٹو بنا ہوا ہے لیکن اس میں چہرہ بھی بالکل نہیں، خالی ایسے لوگو بنایا ہوا ہے، تو وہ پھر مکروہ نہیں ہوگا. اس میں باقاعدہ چہرہ دکھائی دے رہا ہے تو منع رہتا ہے. ایک سوال ہے، نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنا. نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنا چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب، جگہ بدلنا مستحب ہے. جگہ بدلنا مستحب ہے. جیسے کہ ایک فرض نماز پڑھی، سنت کے لیے دوسری جگہ چلی جائے تو یہ مستحب ہے، اس لیے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے. مسلم شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بھی یہ مروی ہے. زمین کا وہ حصہ گواہ بنے گا، یہ عام دلائل سے ثابت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ یعنی زمین اپنی ساری خبریں بتائیں گی. ساری خبریں بتائیں گی تو آدمی جتنی جگہ مختلف جگہوں پر کیا کرے گا، نماز پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے زیادہ گواہ بن جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جگہ بدلنا کبھی دشوار ہوتا ہے، فوراً لوگ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں نماز کے بعد فوراً نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا ذکر کے لیے کیا ہو جائے، رک جائے، دعا کے لیے ذکر کے لیے آدمی رک جائے. ایسا لگے کہ اب فرض اور سنت کے اندر کیا ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے، کھڑے ہو جائے. یا کسی سے بات کر لی، کسی سے کچھ بات کر لی، تب بھی کیا ہو جائے گا، یہ فاصلہ ہو جائے گا. اور بہتر ہے کہ اگر آسانی ہے تو جگہ بدل لے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. نماز کے اندر اگر ٹوپی گر جائے تو کیا کیا جائے، اس کو اٹھایا جائے کہ نہیں اٹھایا جائے؟ تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ حرکتیں کثیرہ نہ ہو، یا ایسا نہ لگے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے. حرکتیں کثیرہ ایسا کہ ہوگا جیسے کہ آدمی کھڑا ہے اور ٹوپی اس کو اٹھا رہا ہے تو یہ بہت بڑی حرکت ہوگی. لیکن آدمی رکوع میں ہے یا سجدے میں چلا گیا ہے اور ایک ہاتھ سے آرام سے کیا کر سکتا ہے، وہ آسانی سے ٹوپی پہن سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. سجدے کے اندر آپ چلے گئے یا رکوع میں چلے گئے اور ہم اٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں. یہ آپ کی جو جاڑی ٹوپی رہتی ہے کڑک، وہ تو آسانی سے پہنی جاتی ہے. یہ جو نرم ٹوپی رہتی ہے نا، یہ جلدی ایک ہاتھ سے پہنی جاتی نہیں ہے، تو اس میں ہمارے کو 2 ہاتھ لگتے ہیں، پھر کئی حرکتیں اس میں ہوتی ہیں. تو کئی حرکتیں یعنی کم سے کم 3 حرکتیں ہو جاتی ہیں نا، تو شاپنگ نہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے اگر یہ چھوٹی پتلی ٹوپی گر جاتی ہے تو اس کو گرنے دینے کا، اس کو اٹھانے کا تکلف کرنے کا نہیں. اگر جاڑی ٹوپی ہے آسانی سے اس کو ایک حرکت میں ایسا 1-2 حرکت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، فوراً پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شرٹ کے نیچے بنین نہیں پہنتے ہیں اور لوگوں میں ان کے جانے کے جو بیچ میں رہتا ہے اس میں سے نام دکھتا ہے یا جو دکھتا ہے تو اس لیے کیا. ہاں، آج کل کہہ رہے کہ شرٹ اور ٹی شرٹ جو رہتے ہیں وہ شارٹ رہتے ہیں اور نیچے اندر بنیان بھی نہیں رہتی، تو اس کی وجہ سے سطر دکھتا ہے، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا اگر سطر دکھ جائے گا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. لہذا اندر یا تو بنیان پہنے یا ایک ایسا شرٹ ہو یا ایسا ٹی شرٹ ہو جو پورا ناف کو کیا کر دے، ناف کے اندر کی جگہ کو چھپا دے.
تو نماز صحیح ہو جائے گا. اگر دکھائی دے گا سطر، جیسے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور کافی دیر تک وہ کھلا رہتا ہے، لیکن سجدے میں چلے گئے اور نیچے کا پورا دکھ رہا ہے، تو سورین کا حصہ بھی دکھائی دیتا ہے، تو اس سے نماز پھر صحیح نہیں ہوگی. جی جی اچھا سوال ماشاء اللہ. لڑکا بالغ ہے، لڑکی نابالغ ہے، اس کو دے رکھے نہیں، جب بڑا ہو جائے گا رخصت شادی کریں گے، آپ سے نکاح پڑھ سکتے ہیں؟ نکاح پڑھ سکتے ہیں. آپ سے سن کر نکاح 6 سال کی عائشہ تھی نا، اس وقت نکاح ہو گیا تھا، اور رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہو گئی. لہٰذا بچپن میں نکاح ہو سکتا ہے، البتہ رخصتی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. اور دوسرا مسئلہ دلہا ہے نا، دلہا جب نکاح پڑھنے آتا ہے گاؤں میں، گاؤں کے بعد تو الٹی یا سیدھے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں، سنت ہے یا جائز بھی ہے؟ نہ دلہے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں، سب سر میں صرف مہندی لگا سکتے ہیں. دلہا جو ہے وہ صرف سر میں داڑھی میں مہندی لگا سکتا ہے، بدن کے علاوہ دوسرے ہاتھ پیر بھی مہندی نہیں لگا سکتے، وہ عورتوں کے لیے. تیسرا ایک مسئلہ کہ بیوی کا اگر شوہر مر گئے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن اردو مہینے سے گنے جائیں گے. اردو مہینے سے 4 مہینے کی جو عدت ہے، 4 مہینے 10 دن شوہر کی انتقال کے بعد، وہ اردو تاریخ قمری تاریخ کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن ہے اسلامی تاریخ. اس سے 10 دن سے پہلے آنے سے 6 دن ہوا ہے، 5 دن ہوا ہے، تو نکاح بکا نہیں پڑ سکتے؟ نہیں حرام ہو جائے گا، نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا. پورے 4 عدت کے اندر جب تک عورت رہتی ہے تب تک نکاح ہی اس کا دوسرا صحیح نہیں ہوتا. مکمل 4 مہینے 10 دن اس کے ہو جائیں گے شوہر کی انتقال سے لے کے. دنوں کا حساب رہے گا کیا؟ دنوں کا حساب ہے؟ دن 4 مہینے 10 دن، مطلب دن رات پکڑ کے نا، دن رات پکڑ. سلام کیا دے کوئی ایسا پورا سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی سلام جب ہم پھیرتے ہیں نا، نماز کی سلام پھیرتے ہیں تو قبلہ کے طرف رخ کریں اور سلام بولنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ میں گردن گھمانا بھی شروع کر دیں. اور جب ہمارے سلام مکمل ہو جائیں گے تو گردن بھی مکمل ہو جائے، اور اتنی گردن ہم کو پیچھے کرنا ہے کہ ہمارا یہ رخسار ہے، یہ گال ہے نا، یہ پیچھے والے کو دکھائی دے. اور شافعی حضرت سامنے دیکھیں گے، دیکھو میں کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہم کو سامنے دیکھنا ہے. ہم لوگ نیچے دیکھتے ہیں اور شافعی حضرت سامنے دیکھتے ہیں. پھر دوبارہ بیچ میں آنا ہے، تھوڑا وقفہ لینا ہے، اور پھر سامنے قبلے کی طرف دیکھنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس میں پیچھے والے کو رخسار دیکھ رہا ہے، ایک دم پیچھے نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کی نماز گئی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اور نہ ہی سمجھ لیجیے کہ اس طرح سلام پھیرنا ہے کہ ہم نیچے دیکھیں، کندھے پہ بھی نہیں دیکھنا. کندھے پر حنفی لوگ دیکھتے ہیں، حنفی لوگ جو دیکھیں گے نیچے کندھے پہ دیکھتے ہیں نا، اور شافعی لوگ وہ سامنے دیکھتے ہیں. مانڈی پر سوراخ ہوتا ہے. کبھی سگریٹ وغیرہ کے والے جو لوگ رہتے ہیں نا، تو ان کے کیا ہوتا ہے، ایک ایک وہ ٹھنگلی اڑتی ہے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے، اس کا جل جاتا ہے. تو چمڑی اگر دکھتی ہے، چمڑی تھوڑی بھی اگر چمڑی دکھتی ہے تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر کبھی خالی کالا کالا رہتا ہے اور جلا ہوا رہتا ہے، کالا کالا رہتا ہے، لیکن چمڑی نہیں دکھتی تو اس سے نماز ہو جائے گی. چمڑی نہیں دکھنی چاہیے شافعی کے ساتھ. کالے کپڑے پہننا جائز ہے. کالے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ بعض ایسے علاقے ہیں، شیعہ لوگوں کا جو علاقہ رہتا ہے نا، وہاں پر سب کالے پہنتے ہیں محرم کے اندر، وہ غم مناتے ہیں. کالے کپڑے مطلب غم ہے نا، یہ غم پہ 10 دن رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے وہاں پر جو مسلمان ہیں اپنے اچھا اہل سنت، ان لوگوں کے لیے چاہے کہ ان شیعہ لوگوں کی مشابہت میں کالے کپڑے نہ پہنیں. اپنے علاقے میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، اپنے کوئی پہنو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں سجدے میں جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے کا حصہ دکھائی دیتا ہے، تو اگر وہ ناف کے نیچے کا ہے، ناف کے نیچے کا اگر ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ناف کے اگر اوپر کا ہے، پاٹھن کا پیٹ کا ہے، تو پھر نماز صحیح ہو جائے گی. جی جی ہاں، تو نیچے اگر بنیان پہنتے تو مسئلہ نہیں. اگر اندر بنیان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹی شرٹ اگر اوپر چلا جاتا ہے اور ناف کے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا ہے تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے.
अगर पैर के तलवे का हिस्सा नज़र आए तो नमाज सही नहीं होगा. कितना टाइम तक ऐसा एक स्मल के अंदर ही फ़ौरन ढपना चाहिए, एक स्मल के अंदर. ये तो नहीं होगा. हाँ नहीं, उनको मोज़े पहन के नमाज़ पढ़ना पड़ेंगे कि पैरन बड़ा वाला चाहिए.